Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے اندر صحیح ڈٹ جانے اور قرآن کے ذریعے لوگوں تک حق بات پہنچانے کا حکم تھا کہ بلغ ما انزل الیک، اور اگر آپ نے نہ کی تبلیغ تو یوں نہ سمجھے گا کہ یہ صرف تبلیغ نہیں کی قرآن کے ذریعے، اللہ کہتے ہیں آپ نے رسالت اور اپنے نبوت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اور اتنا سخت جملہ ہے، اگر کوئی اس کی گہرائی میں جائے کہ اللہ اپنے نبی سے رسالت کی نفی کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین کا کوئی مسئلہ بھی امت سے چھپایا نہیں ہے، بلکہ تمام قرآن تمام احکام لوگوں تک بیان کر دیے۔ یہ تو حضور کی بات ہے، حضور کے صحابہ کا مقام سنیے، آپ کا مقام تو پھر کتنا بلند ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہے، اور ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضرات قریب ہوئے تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی، انہیں کوئی حدیث سنائی۔ تو شاگرد نے پوچھا بھی حضرت آپ نے ساری زندگی یہ حدیث ہمیں نہیں سنائی، اب کیوں سنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً یہ آیت تلاوت کر دی کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ پہنچائی تو رسال نبی کو یہ تنبیہ ہو رہی ہے، تو میں تو کیا مقام، میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ حدیث معاذ اپنے سینے میں لے کر چلا نہ جائے اور لوگوں سے یہ بات رہ نہ جائے۔ اگر مجھے مرنے کا خوف نہ تو میں تمہیں یہ نہ بتلاتا، لیکن اس لیے بتلا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھنے کہ یہ میرے دل میں جو کھٹکا ہے کہ کہیں معاذ دین کا کوئی مسئلہ تو نہیں چھپا رہا۔ تو یہ صحابہ کا عالم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر دین کا کوئی بات نہ بتلائیں، مسئلہ نہ بتلائیں؟ اور یہی علماء حق سے بھی اللہ چاہتے ہیں کہ جب تم سے کوئی مسئلہ بیان پوچھا جائے، اور بعض اوقات پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مسئلہ بیان کیا جائے، تو وہاں اگر کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتا تو یہ فرمایا کہ وہ دین کے معاملے کو صحیح طرح نہیں پہنچا رہا۔ حقائق کے مطابق بات کو کرنا انتہائی ضرور ہوا کرتا ہے۔ یہ جو آج ہماری آیت پہلی آ رہی ہے، آیت نمبر 68، اس آیت کریمہ میں نا اللہ رب العزت 4 فرقوں کا ذکر کریں گے جی، اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت یہ بات اگلی جو آیت نمبر 69 بھی، اس کے اندر 4 فرقوں کے جماعت کا، اس سے پہلے تورات اور انجیل 4 کتابوں کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یہودی ہونا، عیسائی ہونا، یا زبور کو ماننا یا قرآن کو ماننا، یہ معنی نہیں رکھتا کہ یہودی یا عیسائی ہو تم، بلکہ ہمارے نزدیک معنی یہ رکھتا ہے، ہمارے نزدیک اہمیت وہ بندہ رکھتا ہے جو صحیح طریقے پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بات پیچھے بھی سورۃ البقرہ کے 7ویں رکوع میں غالباً گزری ہے، ہمارے درس کے اندر بھی میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ مطلب پھر قرآن نے کتنا واضح طور پر مسئلہ بتلا دیا
کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری جماعت صرف جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یا فلاں جماعت صرف جنت میں جائے گی ہم نہیں جائیں گے؟ یہ ایسی بات نہیں۔ جنت کے اندر جانے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، وہ ہے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو راستہ میرا اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا وہ جنتی ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہلائے، جس طریقے سے جس جماعت کے ساتھ جوڑے، ہاں اگر اس جماعت کے نظریات کی تائید نہیں کرتا جو شرک اور کفر کی حد تک ہیں، تو پھر وہ اگر تائید کرتا ہے تو پھر اس کا اس جماعت کے ساتھ اہل سنت والجماعت جو صحابہ سے چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، اللہ رب العزت یہاں بھی قرآن مجید کی عظمت کو بھی ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ حدیث کی حجیت کے اوپر بھی دلیل دیں گے۔ پہلی آیت کریمہ آپ دیکھیے، اس میں اللہ رب العزت کس طریقے سے پہلے ان کی بات کی، ان کے دین کی نفی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے لیے اندر جو برائی پیدا ہوئی تھی اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ یعنی جو مذمومہ مذہب ہے جو بھی بنا رکھا ہے، یہ صرف انہوں نے باطل کی وجہ سے کہا، اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی، اور میں حقائق کی طرف دیکھو اور اصل کتاب کی طرف رجوع کروں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کی جماعت، اے اپنے آپ کو کتاب والی جماعت کہنے والوں، لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہارا کوئی طریقہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں جس راستے پر تم چل رہے ہو۔ کب تک؟ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم کرو، یہاں تک کہ تم کھڑا کر دو، یہاں تک کہ تم قائم کر دو التوراۃ، تورات کو، والانجیل، انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا، جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، جو حکم اللہ کی طرف سے تمہارے نبی کے واسطے سے تم تک پہنچے ہیں، ان تمام باتوں پر جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا کوئی راستہ نہیں، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ بڑھائے گا اللہ بہت سارے لوگوں کو یہودیوں میں سے، ان جماعت میں سے، ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کی وجہ سے جو اللہ نے نازل کی آپ کی طرف تیرے پروردگار نے، وہ کتاب جو اللہ نے تیری طرف اتاری ہے، تیرے پروردگار نے اتاری ہے، نہیں بڑھے گا ان کے دلوں میں طغیانا و کفرا، سوائے سرکشی کے، سوائے کفر کے ان کے دلوں میں کچھ نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ جو کچھ قرآن میں حکم نازل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں صرف شرارت پیدا ہوتی ہے، سرکشی پیدا ہوتی ہے، اور کفر کے اندر درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، اگر اللہ ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کر دے، اگر اللہ ان کو جہنم کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کر دے تو میرے محبوب پیغمبر آپ غم نہ کیجئے، آپ افسوس نہ کیجئے، علی القوم الکافرین، اوپر کافر جماعت کے، کافر قوم کے اوپر غم نہ کھائیے، کیونکہ اللہ کا قانون ان کے بارے میں اٹل ہو چکا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا فرمایا کہ ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ یہاں دیکھیے جی ایک بات جو ذکر کرنی ہے، فرمایا کہ اے اہل کتاب تم کسی راستے پر نہیں، یہودی تھے نا اچراتے تھے، ہم یہودی، ہم جنتی، ہم فلاں، ہم فلاں، اللہ کہتے ہیں تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی اوقات نہیں، تم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، میں احکم الحاکمین قرآن میں اعلان کر رہا ہوں، تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا کے قریب آ جاؤ، اس وقت تک تم خدا کے قریب نہیں آ سکتے جب تک کہ تم قائم نہ کر دو کیا چیز جی؟ تورات، انجیل اور وہ احکام جو نازل کیے گئے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے،
یہاں 3 باتیں اللہ نے کہیں. تورات کو قائم کرو. انجیل یہ قرآن کب اتر رہا ہے؟ جب قرآن اتر رہا ہے ظاہری بات تورات تو ختم ہو چکی. جب قرآن اتر رہا ہے انجیل تو منسوخ ہو چکی. تو اب تو حکم قرآن پر. اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس وقت تک ہدایت پر نہیں آ سکتے جب تک قرآن پر عمل نہ کرو. اور اللہ کہتے نہیں تورات پر، انجیل پر اور قرآن مجید پر جب تک عمل نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہوگے. علماء مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا، وہ یہ ہے کہ اصل میں جب پہلی کتاب نازل ہوتی ہے اس کے بعد دوسری کتاب آتی، وہ پہلی کتاب کو منسوخ کر دیتی. اب تورات اور انجیل میں پہلی کتاب کون ہے؟ تورات. انجیل اس کے بعد آئی. جب انجیل آئی تو تورات کیا ہوگی؟ منسوخ. انجیل حق کتاب ٹھہری، تورات منسوخ ٹھہری. اب کچھ عرصہ انجیل چلی، قرآن آ گیا. جب قرآن آیا تو انجیل منسوخ. اللہ کہتے ہیں در حقیقت انجیل کو ماننا وہ لوگ مانیں گے جو تورات پر عمل کرتے ہوں گے. کیسے؟ کہ تورات ہی میں ہے کہ جب کوئی نئی کتاب آ جائے تو پچھلی کتاب منسوخ ہو جایا کرتی ہے. اب جو انجیل کو مان رہا ہے وہ تورات کو منسوخ مان رہا ہے. جو تورات کو مان رہا ہے وہ زبور کو منسوخ مان رہا ہے. جو قرآن کو مان رہا ہے وہ پچھلی دونوں کتابوں کو منسوخ مان رہا ہے. ہاں جو احکام تمام کتابیں متفق علیہ ہیں. اللہ ایک ہے، آسمان خدا نے بنائے، قیامت قائم ہوگی، دجال آئے گا، انبیاء کا سلسلہ برحق ہے، آدم سے لے کر امام الانبیاء تک سارے پیغمبر سچے ہیں، ساری کتابیں سچی ہیں، اللہ کی ایک جماعت فرشتے ہیں. یہ سارے متفق علیہ کہ اس میں کسی کتاب کے اندر اختلاف نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ تو جماعت ہے. تو یہ مطلب ہے کہ تورات بھی قائم کرو، انجیل. یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ قرآن پر عمل، تورات اور انجیل پر عمل چھوٹ جائے گا، فرمایا قرآن پر ایمان لانا در حقیقت تورات اور انجیل پر حقیقت میں ایمان لانا ہے. اور جو قرآن پر ایمان نہیں لائے گا وہ تورات اور انجیل پر ایمان نہیں رکھتا. کیونکہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ماں بعد علی نبی کی کتاب کو آپ نے ماننا ہے. جب بھی نبی آئے، اگلے سبق میں آ رہا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب بھی پیغمبر آئے تو ہم نے اس کی بات کی تصدیق کرنی ہے. نمبر 2، یہاں اللہ نے ایک اور نقطہ بیان کیا. تورات کا بھی نام لیا، انجیل کا بھی نام لیا، قرآن کا نام نہیں لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اللہ کہتے ہیں تحتّا تقیم التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ جچتا تھا. لیکن اللہ نے کہا وما انزل الیکم من ربکم. یہ نقطہ یہ ہے اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی شامل کر دیا. نبی کی طرف صرف قرآن نہیں اتارا گیا، وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب. مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، یہ قرآن ہے. غیر مطلوب وہ ہے، قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ اللہ وحی کے طریقوں کو ذکر کرتے ہیں کہ وحی کے طریقے مختلف ہیں. گھنٹیوں کی آواز آنے لگتی ہے، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے. نمبر 2، اللہ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی وحی کا طریقہ ہے. اللہ جبریل کو کسی انسانی شکل میں بھیج کر کوئی بات بتلا دیتے ہیں، یہ بھی وحی کا طریقہ ہے. اور چوتھا ہے کہ ڈائریکٹ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر قرآن مجید لے کر اتریں اور وہ نازل ہو. قرآن تو صرف ایک ہی طریقے سے اترا کہ وہ جبریل امین ڈائریکٹ کتاب لائے اور آ کر بتلا دی. باقی جو 3 طریقے ہیں، دل میں ڈالنا، گھنٹیوں کا بجنا، کوئی ایسا محسوس کہ وہی نازل ہو رہی ہے، اب اس میں سے قرآن تو کہیں نازل نہیں ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو حدیث قدسی ہمیں ملتی ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب پیغمبر لب نہیں کھولتے، کوئی زبان سے دین کے متعلق مسئلہ نہیں نکالتے، مگر وہ اللہ کی ڈالی ہوئی دل کے اندر جو بات ہے اس کے مطابق مسئلہ بتلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو ماننا جو قرآن کی تشریح ہے یہ ضروری ہے. اگر آج کوئی بندہ حدیث کا انکار کرے گا، ہمارے لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کے علم نہیں ہے. آپ کے سامنے جب کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کرے نا، مثلا جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کے اندر اتنا فاصلہ آیا تھا، اتنے سالوں بعد لکھی گئی، یوں ہوا تھا، یہ قرآن کا ذمہ تو خدا نے لیا ہے، فوراً سمجھ جائیے گا کہ یہ بندہ منکر حدیث ہے. آپ سے کیا بات کر رہا ہے؟ آپ کے ذہن سے حدیث پاک کا جو وہ ایک آپ کا عقیدت ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے. یا وہ کہے بھی نماز اس طرح نہیں ہوتی، قرآن میں تو ایسا کوئی ہے، زکوٰۃ میں تو کوئی نصاب ذکر نہیں ہوا، وہ حدیث کے منکر ہے. اس سے اپنے آپ کو بچلائیے، وگرنہ وہ آپ کے ایمان کا ڈاکو ہے، وہ خود تو اپنا ایمان گوا چکا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جو بندہ
حدیث شریف کو حجت نہیں مانتا یا حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. وہ اس کا اسلام سے، جو میرے نبی کے فرامین کو نہیں مانتا تو اس کا اسلام سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے جی؟ تو قرآن سمجھ حدیث سے آتا ہے، حدیث تشریح ہے قرآن مجید کی. اور آگے اللہ نے فرمایا آخر میں کہ جو بندہ، یہ یہودی جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد کی وجہ سے اس قدر آگے چلے گئے ہیں، تعصب کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، قرآن سن کر بھی ان کے دلوں میں سوائے سرکشی اور کفر کے کچھ نہیں ہو سکتا. اب ایک آخری بات اس آیت پر جی، یہ تو یہودیوں کے بارے میں بات ہو گئی. آج آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے مسلک میں نا بڑے پختہ ہوتے ہیں. جب ہم آپ ان کو بتلاتے ہیں بھائی قرآن میں تو کوئی ایسی بات نہیں، حدیث شریف میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں، جو آپ نے عقیدہ رکھا ہوا ہے یہ حدیث اور قرآن کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے بتلاؤ کہاں ہے. جب ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، حدیث رسول میرے نبی کا فرمان پیش کرتے ہیں، فوراً وہ اپنے قدموں پہ پیچھے ہٹ جائے گا اور اس بات کا اس میں کوئی تعویل نکال کے پیچھے ہٹ جائے گا اور مزید پختہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ بس اب تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ بس میں سچا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن سن کر جن کے دل سرکش ہو جائیں، جو مزید پختہ ہو جائیں بدعت پر اور مزید پختہ ہو جائیں اپنی بات پر، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے تو وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ اب ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، قطعی بیٹھا ہے، نیم حکیم بیٹھا ہے، اور ایسا بندہ جس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، بندہ کہ دوائی تو وہ بھی دیتا ہے، دوائی ماہر سرجن بھی دیتا ہے. اب کوئی سے عام بندہ بھی کہے گا بھائی وہ جو دے رہا ہے اس کے بعد ڈگری ہے، اس نے ایک وقت لگایا ہے، اس نے اس میں زندگی کھپائی ہے. اب اس کی آپ پاس اگر آپ دوائی لے کر آئیں گے، پھر اگر کوئی نقصان ہو گیا تو لوگ آپ کو باتیں نہیں کریں گے بھائی علاج اچھا کروایا تھا، باقی اللہ کی مرضی. اگر آپ ہے تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں نا. ایک بندے نے آپ کسی ایسے بندے سے کوئی ایسی دوائی لے لی اور اس نے غلط دوا دے دی، ہر آنے والا بندہ تقدیر پہ بات نہیں کرے گا، کہے گا کہ آپ نے غلط کیا، آپ نے ایسے بندے سے فلاں بندے کو دکھایا، اس نے غلط علاج کیا، آپ کا بندہ اس وجہ سے مر گیا. اب یہ ہوتا ہے. اور بھائی دین کی سمجھ قرآن تو سب پڑھیں گے، آپ نے کبھی یہ بھی تحقیق کی کہ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ، قرآن مجید کی صحیح تفسیر، قرآن مجید کے ساتھ احادیث شریفہ وہ صحیح پیش کون کر رہا ہے؟ ایسا تو قرآن مجید کے تراجم کے اندر تعریف ہو چکی ہے. تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اس کی ذات کے حساب سے لی ہے، صورتاً کہ اس کے الفاظ میں کوئی تعارض نہیں ہوگا. ترجمے کے اندر تو بہت سے لوگ اس میں تعریف کرتے چلے آ رہے ہیں، برکتوں میں باتیں لکھ دیتے ہیں جس کا ترجمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں اگر ایسے لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو یہ لوگ جو خود کفر کی طرف جا رہے ہیں، آپ ان پر غم نہ کھائیے، افسوس نہ کیجیے، جاتے ہیں تو جاتے چلے جائیں. اب اگلی آیت میں اللہ 4 جماعتوں کا ذکر کر کے یہ فرمائیں گے کہ ان 4 میں سے بس کامیاب وہی ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے گا. ایسے بندوں کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف اور غم بار بار میں آپ کو فرق بتاتا رہتا ہوں. خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا، قیامت کے دن میں پل صراط کیسے پار کروں گا، میرا اعمال نامہ کہاں ملے گا، دائیں میں بائیں میں، میری نیکیوں کا پلڑا جھکے گا یا اٹھ جائے گا. یہ خطرات تو ہیں نا، یہ ہونے بھی چاہیے، اس کا ڈر ہونا چاہیے. اور غم کیا ہوگا؟ غم اس بات کا ہے کہ بندہ کامیاب ہو گیا، اب پتہ ہے میرا باپ کھڑا ہے، میری بیوی کھڑی ہے، میرے بچے کھڑے ہیں، میرے بیٹے کھڑے ہیں، میرے والدین، میرے رشتہ دار. اب بندے کی پریشانی ہے، اللہ جی میرے والد، میرا بیٹا ہے، میرے گھر والے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اگر تو اس نے دنیا میں اس بات کی کوشش کی تھی کہ آپ نے خود بھی صحیح راستے پہ چلا تھا اور اولاد کو صحیح راستے پہ چلایا تھا، اللہ جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے حامیم مومن کی تصویر کے اندر علماء مفسرین نے لکھا جب جنتی بندہ جنت میں خواہش کرے گا نا، اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے نیکیاں دنیا میں زیادہ کی تھی، تیری اولاد نے کم کی تھی، ہم نے جنت میں تجھے اتلا مقام دیا، اوپر والا ان کو نیچے والا مقام دیا ہیں، دونوں جنت میں. اللہ جی دنیا میں ساتھ رہے تھے، اب جنت بھی دے دی ہے، ایک عرض کرتا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرے ساتھ ملا دو. اللہ کہیں گے درجے تو ان کے بڑے کم ہیں، نیکیاں تو بڑی کم ہیں، لیکن جنتی بندے تیری مجھے خواہش، تو مجھے بڑا محبوب بڑا ہے، تو نے دنیا میں میری زندگی میرے حکم کے مطابق گزاری تھی، جا میں تیری یہ خواہش بھی پوری کرتا ہوں. ان کے عمل کم ہیں، اللہ حکم دیں گے اس کے گھر یوں ہی کہ اس کو نیچے بھیج دو، اس کے گھر والوں کو اٹھا کر اس کے مقام تک پہنچا دو. یہ سب جنت کے اندر بھی اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا. یہ ہے تڑپ کو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود نمازی نہیں بننا، گھر والوں کو بھی بنانا ہے، بیٹی بچوں کو بنانا ہے کہ اللہ کرے ہم سب جنت کے اندر اکٹھے ہوں جس طرح یہاں اکٹھے ہیں. تو فرمایا یہ تڑپ ایک سچے مومن میں پیدا ہوتی ہے. یہاں ایک لفظ آ رہا ہے جی سابیون،
تو سابیون، سابی کہتے ہیں وہ جماعت جو زبور کو ماننے والی ہے، فرشتوں کی عبادت کرتی ہے، تو ان کے دنیا میں اب کوئی وجود نہیں رہا۔ اس دور میں کوئی وجود ہوگا، آج کے دور میں زبور کا کوئی الگ نسخہ آپ کو نہیں ملے گا، جو کوئی زبور کو ماننے والی الگ جماعت نہیں ملے گی۔ دنیا کے کسی خطے میں ہو تو اللہ عالم، لیکن ظاہری طور پر صرف یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، زبور کے ماننے والے وہ اس کے اندر موجود نہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے چاروں کو ذکر کر کے یہ بتلا دیا حقیقی کامیاب وہ ہے جو مومن کن۔ بات صرف ترجمہ دیکھیں، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور وہ لوگ جو سابی بنے، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی بنے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ بھی ان میں سے اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا رہے گا، فلا خوف علیہم، پہلا نتیجہ یہ ہوگا انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، نہ اللہ خوف میں مبتلا کریں گے، نہ اللہ غم کے اندر مبتلا کریں گے، نہ اپنی جان کا نہ اپنے گھر والوں کا خوف ہوگا۔ اللہ کہیں گے یہ بندے کامیاب ہیں، جاؤ جنت میں نے تمہارے لیے سجا رکھی ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، من آمن باللہ، یہ بات ظاہراً جچتی نہیں ہے، لیکن ان الذین آمنوا یہ مسلمانوں کا لقب ہے۔ ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے ان الذین آمنوا ہے، چاہے ظاہراً پڑھا ہے، چاہے دل سے پڑھا ہے، چاہے اوپر سے پڑھا ہے۔ ہاں کامیاب کون ہوگا؟ من آمن باللہ، جو دل سے ایمان لائے گا، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، آج مسلمان ہو جائے، وہ ہمارے لیے اس طرح بھائی ہے جس طرح دوسرے مسلمان بھائی ہیں۔ لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو فرمایا اس کا پھر آخرت کے اندر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور وہ ناکام ہوگا۔ اور عمل صالح ایمان کے ساتھ بڑے ضروری ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا۔ 2 امن کیوں نہیں جمع کروں گا؟ کہ دنیا میں بندہ بے پرواہ رہا، اسے کوئی خوف نہیں، بے فکر رہا۔ اب یوں نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن بھی بے فکر ہو، قیامت کے دن ضرور خوف میں مبتلا ہوگا۔ اور جو دنیا میں خوف میں مبتلا رہا، اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ تجھ سے ڈرتا ہوں، پر میں ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن بھی ڈر رہا ہوگا۔ فرشتے آ کر کہیں گے اللہ کے بندے ڈر نہیں، اللہ نے تیرے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔